آج ہم شروع کر رہے ہیں ہماری پولیٹیکل پرسنالٹی سیریز، جہاں ہم پولیٹیکل لیڈرز کی جوہری ونڈو اوپن کریں گے اور ان کے بلائنڈ سپاٹ سمجھیں گے۔ اور اس سفر کی شروعات ہم کر رہے ہیں ایک ایسے لیڈر سے جس کے بارے میں جتنا سنا گیا ہے اتنا سمجھا نہیں گیا، نریندر مودی۔ انڈیا کے سب سے انفلوئنشل اور ڈیبیٹڈ پولیٹیکل فگرز میں سے ایک طرف لوگ انہیں ڈسائسو لیڈر کے طور پر دیکھتے ہیں، دوسری طرف ان کے خلاف تیکھی کرٹیسزم بھی پائی جاتی ہے۔ لیکن ایک سوال ہمیشہ زندہ رہتا ہے، مودی کو ہم اصل میں کتنا جانتے ہیں؟ نریندر دامودر داس مودی کا جنم ستمبر 17، 1950 کو گجرات واڈ نگر میں ایک چھوٹی سی مڈل کلاس فیملی میں ہوا۔ ان کا بچپن فائنینشیل سٹرگلز اور سمپلسٹی میں گھرا ہوا تھا۔ ان کے پتا ریلوے اسٹیشن پر چائے بیچتے تھے، جہاں مودی بھی چھوٹی عمر سے مدد کرتے تھے۔ ان کی ارلی لائف کا ایک بڑا تھیم رہا سیلف ڈسپلن، سیلف ریلائنس اور ایک اسپرچول انکلینیشن۔ یہی انکلینیشن انہیں راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کی طرف لے گیا، جہاں سے ان کی پولیٹیکل گرومنگ شروع ہوتی ہے۔ کالج ایجوکیشن کے ریکارڈز کمپلیکس اور کچھ کیسز میں کانٹیسٹڈ ہیں، لیکن مودی کا کہنا ہے کہ انہوں نے ڈسٹینس لرننگ سے گریجویشن کمپلیٹ کی۔ ان کی اصلی پولیٹیکل ٹریننگ RSS سے آئی، جہاں ڈسپلن، آرگنائزیشن بلڈنگ اور کاڈر مینجمنٹ سکھایا گیا۔ اسی گرومنگ نے مودی کو BJP کے اندر جلد ہی اوپر اٹھنے کا موقع دیا۔ جب گجرات میں 2001 کے پولیٹیکل سرکمسٹانسز نے ایک لیڈرشپ ویکیوم بنایا، BJP نے مودی کو چیف منسٹر بنا دیا، ایک ایسا ڈیسیژن جو آگے چل کر ہندوستان کی راجنیتی کو فنڈامنٹلی شیپ کرے گا۔ آج نریندر مودی صرف بھارت کے پرائم منسٹر نہیں، بلکہ گلوبل سٹیج پر ایک ریکگنائزیبل فیس ہیں۔ ڈومیسٹک پالیٹکس میں ان کا رول ایکسٹریملی ڈومیننٹ ہے۔ BJP کی نیشنل آئیڈینٹی لارجلی مودی کی پرسنالٹی سینٹرک لیڈرشپ ماڈل پر ٹکی ہے۔ ان کا کمیونیکیشن سٹائل، پبلک ریلیز، ریڈیو پروگرامز جیسے من کی بات اور اسٹرانگ سینٹرلائزڈ گورننس ان کی لیڈرشپ ٹون کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ گلوبل پالیٹکس کی بات کریں تو مودی کا ایرا انڈیا کے فارن پالیسی پوسچر کا کافی اسرٹیو بنتا ہے۔ اس وقت ان کا فوکس انڈو پیسیفک اسٹریٹجی، ویسٹرن پاور کے ساتھ الائنمنٹ، مڈل ایسٹ ڈپلومیسی اور انڈیا کو ایک میجر جیو پولیٹیکل پلیئر کے روپ میں پروجیکٹ کرنا ہے۔ ورلڈ لیڈرز کے ساتھ ان کی پرسنل کیمسٹری، ڈیسپورا آؤٹ ریچ شوز اور میگا ایونٹس نے مودی کی انٹرنیشنل پریزنس کو یونیک بنایا۔ مودی کی اچیومنٹس انہیں سپورٹ کرنے والوں کے لیے کافی امپریسو اور کرٹیکس کے لیے ایکولی ڈیبیٹیبل ہیں، لیکن آبجیکٹیولی کافی میجر پالیسی شفٹس ان کے ایرا سے جڑی ہوئی ہیں۔ ان میں سے کچھ نیشنل اسکیل ٹرانسفارمیشنز جیسے GST امپلیمنٹیشن، انسالوینسی اینڈ بینکرپٹسی کوڈ، ڈیجیٹل گورننس پش، انفراسٹرکچر ایکسپینشن، ویلفیئر سبسڈریز کا لارج اسکیل ریسٹرکچرنگ اور انڈیا کی گلوبل برانڈنگ پہچانی جاتی ہے۔ ان کا ایک بڑا اسکیل کا کیمپین رہا ویلفیئر اسکیمز کا ڈیجیٹلائزیشن، جسے انہوں نے DBT ریولوشن کے نام سے پروجیکٹ کیا۔ انفراسٹرکچر، ایکسپریس ویز، ریلویز، سولر انرجی، ڈیفنس مینوفیکچرنگ اور لارج پبلک ایونٹس ان کے گورننس سگنیچر بن چکے ہیں۔ فارن پالیسی میں ڈیسپورا ڈپلومیسی، کوائٹ انگیجمنٹ اور مڈل ایسٹ ٹائز ان کے کافی اسٹرانگ اچیومنٹس میں گنی جاتی ہیں۔ آگے کا راستہ مودی کے لیے ایکولی چیلنجنگ اور ڈیفائننگ ہوگا۔ ڈومیسٹک پالیٹکس میں ڈیموگرافک شفٹس، یوتھ ایکسپیکٹیشنز، ان امپلائمنٹ، اکنامک ریسٹرکچرنگ اور سوشل کوہیژن جیسے چیلنج ان کی فیوچر پوزیشننگ کو انفلوئنس کریں گے۔ اگر مودی آگے بھی انڈین پالیٹکس میں سینٹرل فگر بنے رہتے ہیں تو ان کا امپیکٹ پالیسی میکنگ، گورننس سٹائل اور نیشنل نیریٹو پر کافی گہرا ہوگا۔ گلوبل سٹیج پر انڈیا کی ایمرجنگ پاور سٹیٹس کے کانٹیکسٹ میں مودی کا رول سگنیفیکنٹ رہ سکتا ہے، اسپیشلی اف ان کے سکسیسر یا پارٹی لیڈرشپ بھی ان کے فارن پالیسی ٹریجیکٹری کو کنٹینیو کرتی ہے۔ آگے چل کر ان کی ڈپلومیسی چائنا ریلیشنز، US پارٹنرشپ، ٹیکنالوجی الائنسز اور گلوبل ساؤتھ لیڈرشپ کے آس پاس ریوالو کرے گی۔ مودی کی سب سے بڑی اسٹرینگتھ ہے ان کا کمیونیکیشن سٹائل،
ایک کیریزمیٹک، ایموشنلی پرسویسو اور اسٹریٹ فارورڈ ٹون جو میسز کو کنیکٹ کرتی ہے۔ ان کی آرگنائزیشنل انڈرسٹینڈنگ، ڈسپلن اور لانگ ٹرم پلاننگ انہیں ایک اسٹرانگ پولیٹیکل آپریٹر بناتی ہے۔ ان کا پبلک امیج ایکسٹریملی کنٹرولڈ اور ویل مینیجڈ رہتا ہے۔ پرائم منسٹر کے روپ میں ان کی برانڈنگ نے انڈین پالیٹکس میں ایک نیا کمیونیکیشن سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے۔ ویژن ڈریون پروجیکٹس، لارج اسکیل موبلائزیشن اور پرسنل ڈٹرمنیشن ان کی پولیٹیکل کور اسٹرینگتھس ہیں۔ مودی کی ویکنیسز ان کی اسٹرینگتھس کی ہی ایکسٹینڈڈ فارم میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ ایک ہائیلی سینٹرلائزڈ لیڈرشپ سٹائل کبھی کبھی لمیٹڈ کنسلٹیشن اور کنسنٹریٹڈ ڈیسیجن میکنگ کریٹ کرتا ہے۔ کرٹیکس کے حساب سے ان کی گورننس اپروچ میں انسٹیٹیوشنل بیلنس اور ڈسنٹ ٹالرنس کی سپیس کم ہو جاتی ہے۔ ان کے ایرا میں پولرائزیشن ایک میجر تھیم رہا ہے، جیسے کرٹیکس اسٹرکچرل ویکنس کے روپ میں انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ اکنامک چیلنجز جیسے انمپلائمنٹ، MSME اسٹریس اور انیکویلٹی کی پرسیپشن بھی ان کی لیڈرشپ کی کرٹیسزم لسٹ میں ریگولرلی ہائی لائٹ ہوتی ہے۔ جوہری ونڈو کے بلائنڈ اسپاٹ زون میں وہ اسپیکٹس آتے ہیں جو لیڈر خود نہیں دیکھتے پر دنیا ان میں دیکھ لیتی ہے۔ مودی کے کیس میں بلائنڈ ایریا کا سب سے بڑا حصہ پرسیپشن گیپ سے بنتا ہے، جسے ان کی پرسنالٹی ڈریون پالیٹکس کبھی کبھی اوور شیڈو کر دیتی ہے کہ پبلک ایکسپیکٹیشنز کتنی ڈائیورس اور کمپلیکس ہو گئی ہیں۔ ایک اور بلائنڈ اسپاٹ ان کا اسٹرانگ نیریٹو بیسڈ پالیٹکس پر ڈپینڈنسی، جہاں برانڈنگ اور میسیجنگ بہت پاورفل ہیں لیکن گراؤنڈ لیول ایڈمنسٹریٹو کمپلیکسٹیز اور اکنامک ریالٹیز کبھی کبھی نیریٹو کے ساتھ کانفلکٹ کریٹ کر دیتی ہیں۔ ان کے لیڈرشپ سٹائل کا بلائنڈ ایریا یہ بھی ہے کہ ان کا ایکسٹریملی ہائی امیج مینٹیننس کبھی کبھی آلٹرنیٹیو ویو پوائنٹس کو سرفیس پر آنے نہیں دیتا، جیسے کرٹیسزم کبھی ڈیلیڈ اور انسٹیٹیوشنل رسپانسز کبھی ری ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔